السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا آپ سے سوال تھا کہ میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ ایک علماء فرما رہے تھے کہ جو رفع دین ہے وہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو ایک جو حدیث ہے جو صحیح بخاری کی ہے وہ اس کے جو راوی ہے وہ راوی صحیح نہیں ہے، اور جو اس کا وہ فرما رہے تھے کہ صحابہ کے ایک آدھی جماعت نے بھی رفع الدین نہیں کیا۔ ذرا اس کی وضاحت فرما دے صحیح حدیث کی روشنی میں۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ رفع الدین کرنا صحیح نہیں ہے، تو آپ کو ہم آگاہ کر دیں کہ یہ انتہائی متعصب لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ رفع الدین کرنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت سارے مسائل میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دلائل واضح نہیں ہیں، اس لیے دوسرے علماء کی دوسری رائے ہو سکتی ہے، لیکن رفع الدین کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ یہ معاملہ بہت ہی کلیئر ہے، بہت ہی واضح ہے۔ اس میں یہ ضد کرنا کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے یہ صرف تعصب کی بات ہے، کیونکہ دلائل بہت ہی واضح ہیں، بہت ہی کلیئر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی جماعت یہ اس بات کو زیادہ مشہور کرتی ہے کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے، انہی میں سے کچھ بہت سے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جو یہ تسلیم کیے کہ رفع الدین ثابت ہے، منسوخ نہیں ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ تو یہ تعصب کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے ثابت نہیں۔ اور آپ نے جو یہ بات کہی ہے کسی عالم کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس میں راوی میں کچھ مسئلہ ہے، تو آپ نے تو کچھ بتایا نہیں کون سا راوی ہے اور کیا مسئلہ ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور پھر اس کو ضعیف بھی کہہ رہے ہیں، یہ کیا تماشا بھائی؟ صحیح بخاری میں کسی حدیث کا ہونا خود اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں میں جو احادیث ہیں، جو مستند احادیث ہیں، سند کے ساتھ ہیں، متصل سند کے ساتھ، ان کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ ہماری کتاب ہے تراویح کے سلسلے میں، اسی طرح سے طلاق کے سلسلے میں، اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے ان اہل علم کے اقوال نقل کیے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحیحین کی احادیث کی صحت پر اجماع ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر آپ ضعیف کہیں گے تو آپ کہاں سے لائیں گے صحیح حدیث؟ کس حدیث کو آپ صحیح کہیں گے؟ تو صحیح بخاری میں حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ تو اب صحیح بخاری کی حدیث نکالنا اور کہنا ہے کہ نہیں یہ راوی ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ بیکار کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح بخاری میں حدیث کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ نے کوئی تفصیل بھی نہیں دیا ہے کہ کون سا راوی ہے، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ کچھ آپ دیتے، تفصیل دیتے تو ہم کچھ آپ کو بتاتے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں تفصیل دیا ہے، ایسے ہی مجملاً کہا ہے کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے اس میں اعتراض ہے۔ تو ایسا کوئی اعتراض نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے کئی جگہ پر ہے، اور اس میں ایک جگہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کرتے ہوئے رفع الدین کیا، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے رفع الدین کیا، اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الدین کیا، اور 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوئے تو رفع الدین کیا، یعنی نماز میں 4 دفعہ رفع الدین کیا، اور لاسٹ میں کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سکھاتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کر کے بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اس کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے رفع الدین کرنا چاہیے۔ بخاری، مسلم اور بہت ساری کتب احادیث سے رفع الدین ثابت ہے، بلکہ جو بھی مشہور اور بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، کون سی کتاب ایسی ہے جس میں رفع الدین سے متعلق حدیث موجود نہیں ہے؟ اس لیے یہ سنت ثابتہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں نہیں ملتا کہ وہ رفع الدین نہیں کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ ایک کتاب ہی لکھی ہے، جز اور رفع الدین۔ رفع الدین کی اس بات نے امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ سے کتاب لکھی ہے اور بہت ساری روایات کو جمع کیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، اور اللہ کے وسلم سے ثابت ہونے کے بعد اس کا ترک ثابت نہیں ہے۔ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہ ثابت ہے، ان سے بھی ترک ثابت نہیں ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ہائی پروفائل محدثین گزرے ہیں، سب کا اس بات پہ اتفاق رہا ہے کہ رفع الدین کرنا چاہیے۔ صرف ایک خاص جماعت ہے جو رفع الدین کی قائل نہیں ہے۔ باقی دیکھیں یہ جو 4 مذاہب ہیں نا، ان 4 مذاہب میں 3 مذہب والے کہتے ہیں رفع الدین کرنا چاہیے۔ آپ حنبلی مذہب دیکھیں، اس میں رفع الدین ہے، مالکی مذہب دیکھیں، اس میں بھی رفع الدین ہے، اور اسی طرح سے شفاعی دیکھیں، ان کے بھی رفع الدین ہے۔ تو 4 مذاہب جن کو لوگ مانتے ہیں، تو ان میں سے بھی تو 3 مذہب میں رفع الدین ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ رفع الدین نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک مذہب میں بات ہے، کچھ لوگوں نے کہی ہے، لیکن یہ چیز دلیل کے خلاف ہے، اس پہ ضد نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے 3 مذاہب والوں نے اس کو تسلیم کیا ہے،
इनको भी ये चीज़ मान लेना चाहिए। हाँ, कुछ मसाइल हो सकते हैं, हम मानते हैं कि कुछ मसाइल हैं उसमें दलाइल बहुत वाज़ेह नहीं है, आपको उस पर इत्मीनान नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये रफ़्ज़ैन के मसले में इसमें कहाँ कोई इश्काल है, कहाँ कोई पेचीदगी की, बहुत ही क्लियर 2 और 2 4 की तरह से सारी हदीसें वाज़ेह हैं, फिर भी आप इसको ना माने तो बहुत ही अजीब व गरीब बात है। खुलासा ये कि सही बुखारी में जो हदीस है जिसकी तरफ आपने इशारा किया बिल्कुल सही रवायत है, उसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए उस पर अमल होना चाहिए। और जिस आलिम साहब ने भी आपको सब बताया है वो दुरुस्त नहीं है, आपने कोई तफसील नहीं दी है कि हम उस पर कोई और वजाहत कर सकें। तो इतनी बातें आपके लिए इंशाअल्लाह काफ़ी होंगी। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।